بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حسین یا حسین یا رجب 60 ہجری میں یزید کی جانب سے بذریعہ خط طلب بیعت کے وقت امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر مدینہ میں موجود تھے، جس کے بعد پہلے ابن زبیر اور پھر امام حسین عازم مکہ ہوئے۔ امام حسین نے 28 رجب کو مدینہ چھوڑا اور اپنی ولادت کے روز 3 شعبان کو آپ وارد مکہ ہوئے۔ مکہ میں امام حسین کو کوفیوں کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں خط موصول ہوئے، جس میں امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی تھی۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ انہوں نے مکہ میں دیکھا کہ حسین بن علی اور عبداللہ ابن زبیر دونوں کھڑے ہوئے ہیں۔ ابن زبیر نے حسین سے کہا، یا ابن فاطمہ میری بات سنو۔ حسین ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے چپکے چپکے باتیں کی۔ پھر ہم لوگوں کی طرف مڑ کر کہنے لگے، تم سمجھے ابن زبیر کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم لوگوں نے عرض کیا، ہم آپ پر فدا ہو جائیں، ہم کچھ نہیں سمجھے۔ حسین نے کہا کہ یہ کہتے ہیں، آپ مسجد الحرام میں رہیے، میں آپ کی نصرت کے لیے لوگوں کو جمع کروں گا۔ یہ کہہ کر حسین نے کہا، اگر ایک بالشت بھی اس مسجد کے باہر میں قتل ہو جاؤں تو واللہ میں اس بات سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بالشت بھر مسجد کے اندر قتل ہوں۔ باخدا اگر میں حشرات الارض کے کسی سوراخ میں بھی چھپوں گا تو لوگ مجھے وہاں سے نکالیں گے اور جو سلوک میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں کریں گے، اور واللہ مجھ پر ایسا ظلم کریں گے جیسا یہود نے روز سبت کیا تھا۔ امام حسین کے یہ جملے بتاتے ہیں کہ انہیں اپنی شہادت کا یقین تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ یزید کی بیعت ہرگز نہیں کریں گے، جس کی پاداش میں انہیں شہید کر دیا جائے گا، اور وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسجد الحرام میں ان کا قتل حرمت کعبہ کی پامالی کا سبب بنے۔ امام حسین کی فکر ان کی شہادت کے 3 سال بعد 64 ہجری میں اس وقت درست ثابت ہوئی جب یزیدی فوجوں نے ابن زبیر کو قتل کرنے کے لیے خانہ کعبہ پر منجنیقوں سے حملہ کیا، جس سے خانہ کعبہ کے غلاف میں آگ لگ گئی اور یزیدی فوجوں کی سنگباری سے کعبہ کی ایک دیوار بھی گر گئی۔ اسی لیے یزید کی موت کے بعد ابن زبیر کو خانہ کعبہ منہدم کر کے اسے دوبارہ تعمیر کرنا پڑا۔ امام حسین نے مکہ یوم عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ 60 ہجری کو چھوڑا۔ جس روز آپ نے مکہ سے عراق کا سفر کیا 8 ذی الحجہ 60 ہجری تھی۔ تاہم جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 10 ذی الحجہ 60 ہجری اپنے اہل بیت کے ساتھ، جس میں مرد، عورتیں اور بچے شامل تھے، مکہ معظمہ سے عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس سفر کے دوران امام حسین نے متعدد مقامات پر قیام کیا۔ مختلف تاریخوں میں آپ کے قیام کی منازل کی تعداد میں اختلاف ہے، تاہم وہ مقامات جہاں امام حسین نے یا تو قیام کیا یا دوران سفر کوئی اہم واقعہ پیش آیا اور جن کے بارے میں مورخین کی اکثریت کا اتفاق ہے، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ ابتہا، جب امام حسین مکہ سے روانہ ہوئے تو ابھی آپ مکہ اور مینا کے درمیان ابتہا نامی مقام پر پہنچے تھے کہ آپ کی ملاقات یزید بن ثبیت سے ہوئی جو بصرہ کے رہنے والے تھے، اور امام حسین کی مکہ آمد کا سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہونے چل پڑے تھے۔ یزید بن ثبیت قافلہ امام حسین میں شامل ہو گئے اور روز عاشورہ اپنے 2 بیٹوں کے ہمراہ کربلا میں امام کے ساتھ شہید ہو گئے۔ تنعیم، اس کے بعد جب امام کا قافلہ تنعیم پہنچا تو اس مقام پر آپ نے یمن سے آنے والے ایک قافلے سے اونٹ کرائے پر لیے۔ ایک روایت کے مطابق اسی مقام پر آپ کی ملاقات حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہوئی، جنہوں نے آپ کو عراق کے سفر سے منع کیا۔ صفحہ، یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں متعدد مورخین کا خیال ہے کہ یہاں آپ کی ملاقات عرب کے مشہور شاعر فرزدق بن غالب سے ہوئی، جس نے امام کے استفسار پر وہ تاریخی شعر کہا جس کا ترجمہ ہے کہ کوفہ کے عوام کے دل آپ کے اور تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ وادی عقیق، اس علاقے میں پانی اور سبزہ بہت ہے اور آبادیاں کثرت سے ہیں۔ اس منزل پر عبداللہ بن جعفر طیار کے دونوں صاحبزادے اون و محمد
اپنے والد کا خط لے کر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ذات عرق اس منزل پر بشر بن غالب نے جو عراق سے آ رہا تھا امام سے ملاقات کی۔ حاجریہ بطن الرما اس منزل پر ایک کنواں ہوا کرتا تھا۔ امام نے یہاں رکنے کا فیصلہ کیا اور یہاں سے ایک خط لکھ کر قیس بن مسر کے ہاتھوں کوفہ روانہ کیا، جس میں آپ نے وہاں کے لوگوں کو اپنے کوفہ آنے کی اطلاع دی۔ قاصد امام حسین قیس بن مسر کو قادسیہ کے قریب حسین ابن نمیر نے گرفتار کر کے گورنر کوفہ ابن زیاد کے پاس بھیج دیا، جہاں بعد میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ فیض ایک مورخ کے مطابق یہاں بھی امام حسین نے قیام کیا۔ اجفر اس منزل پر صحابی رسول عبداللہ ابن متی نے امام سے ملاقات کی۔ تبری کے مطابق ابن متی نے بھی امام عالی مقام کو کوفہ جانے سے منع کیا۔ خزیمیہ یہاں کنویں اور تالاب اور درختوں کی کثرت تھی۔ امام حسین نے یہاں ایک دن اور ایک رات قیام فرمایا۔ ضرور یہاں امام حسین نے ایک شب قیام فرمایا اور دوسری صبح سفر کرتے وقت پانی کا اضافی ذخیرہ اپنے ساتھ لیا اور سالبیہ کی طرف سفر اختیار کیا۔ اسی منزل پر امام حسین کی ملاقات ظہیر ابن قین سے ہوئی، جو حج کر کے اپنے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی کہ ان کا سامنا امام حسین سے نہ ہو، اس لیے سفر کے دوران امام حسین سے تھوڑے فاصلے پر رہ کر سفر کرتے رہے۔ ظہیر کے ایک ساتھی کے مطابق ایک منزل پر ایسا اتفاق ہوا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ہم اور حسین وہی مقام کریں۔ حسین ایک طرف اترے، ہم لوگ دوسری جانب اترے۔ ہم سب کھانا کھا رہے تھے کہ حسین کے پاس سے ایک پیامی آیا۔ اس نے سلام کیا، اندر پہنچا اور کہا، اے ظہیر ابن قین، ابو عبداللہ حسین بن علی نے مجھے تمہارے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ تم ان کے پاس چلو۔ یہ سنتے ہی سب نے نوالہ ہاتھ سے ڈال دیا۔ معلوم ہوا کہ ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ والہم زوجہ ظہیر کہنے لگی، سبحان اللہ، فرزند رسول تم کو بلائیں اور تم ان کے پاس نہ جاؤ۔ گئے ہوتے آپ سے باتیں کرتے، پھر چلے آتے۔ ظہیر آپ کے پاس گئے اور بہت جلد خوش بشاس چہرے کے ساتھ واپس آئے۔ اپنا خیمہ، ڈیرا، ساز و سامان، مال و متاع اٹھوا کر حسین کی طرف بھجوا دیا۔ ظہیر قافلہ امام میں شامل ہو کر عاشورہ کو امام کی نصرت کرتے ہوئے کربلا میں شہید ہو گئے۔ سالبیہ 22 ذی الحجہ بروز منگل امام حسین سالبیہ پہنچے، جہاں آپ کو کوفہ میں حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن اربا کی شہادت کی اطلاع ملی۔ اسی مقام پر امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم میں سے جو جانا چاہے چلا جائے، میں نے تم سے اپنا ذمہ اٹھا لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ سب متفرق ہو گئے، کوئی داہنے جانب چلا، کوئی بائیں جانب۔ یہ نوبت پہنچی کہ جو لوگ مدینہ سے آپ کے ساتھ چلے تھے بس وہی رہ گئے۔ ایک روایت کے مطابق اسی مقام پر ایک عیسائی نوجوان وہب بن عبداللہ کلبی اپنی ماں اور بیوی کے ہمراہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا اور کربلا میں شہید ہو گئے۔ زبالہ بعض مورخین کے مطابق اس مقام پر آپ کو اپنے رضائی بھائی عبداللہ ابن یختر کی شہادت کی خبر ملی۔ شراف وہ مقام ہے جہاں پانی کی فراوانی کے باعث کوفہ جانے والے اکثر قافلے قیام کرتے تھے۔ اس منزل پر امام نے حکم دیا کہ پانی بھر لو اور مشکیں اور چھاگلیں پر کر لو۔ اس منزل سے آگے بڑھے اور غالباً محرم 61 ہجری کا چاند فلک پر نمودار ہو چکا تھا۔ یہاں ایک شب بسر کی اور صبح کے وقت امام نے جوانوں کو پانی ذخیرہ کرنے کا حکم دیا اور پھر اسی راستے پر سفر جاری رکھا۔ ذو حسم 1 تاریخ دوپہر کو امام حسین کا قافلہ منزل شرافت کے حدود سے آگے بڑھا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، دور سے گرد دیکھ کر ہمراہیوں میں سے کوئی تکبیر کہہ اٹھا۔ کسی نے تکبیر کہنے کی وجہ دریافت کی، جواب دیا کہ گنجان درختوں کا باغ دکھائی دیتا ہے۔ بنی اسد کے 2 شخصوں نے کہا اس میدان میں کہیں درخت نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لشکر ہماری جانب آ رہا ہے۔ آپ نے کہا مجھے بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے یہاں کوئی ایسی جگہ مل سکتی ہے کہ اس کو پسے پشت رکھ کر ان لوگوں سے ایک ہی رخ سے سامنا کریں۔ دونوں شخصوں نے کہا آپ کے پہلو میں ذو حسم موجود ہے۔ سواروں سے پیشتر آپ ہی ذو حسم پہنچ گئے اور وہیں اتر پڑے۔ حکم دیا، خیمے نصب ہو گئے۔ ہزاروں سواروں کا لشکر لے کر ہراس جلتی دوپہر میں آپ کے مقابل آ کر ٹھہرا۔ دیکھا آپ اور آپ کے انصار امامے باندھے ہوئے ہیں۔ آپ نے خادموں کو حکم دیا کہ سب لوگوں کو پانی پلا کر ان کی پیاس بجھا دو اور گھوڑوں کو بھی پانی دکھا دو۔ خدام اٹھ کھڑے ہوئے، رسالہ کے سواروں کو پانی پلا کر سیراب کر دیا۔
ہر کا امام علی مقام کے پاس آنے کا سبب یہ تھا کہ جب یزیدی فوج کے ایک سپہ سالار حسین بن نمیر کو قادسیہ میں امام کے کوفہ جانے کی اطلاع ملی تو ہر کو حسین بن نمیر نے قادسیہ سے 1000 سپاہیوں کا دستہ دے کر امام حسین کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ ذوحزم میں جب ظہر کا وقت ہوا تو آپ نے اپنے ایک صحابی حجاج بن مسروق جافی کو اذان کا حکم دیا۔ مؤذن سے کہا اقامت کہو۔ اس نے اقامت کہی تو امام حسین نے ہر سے پوچھا تم لوگ کیا الگ نماز پڑھو گے؟ ہر نے کہا نہیں، ہم سب آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ آپ نے سب کو نماز پڑھائی اور اپنے خیمے میں چلے گئے۔ اسی طرح آپ نے نماز عصر کی بھی امامت کی، جس کے بعد آپ نے ہر کے لشکر سے خطاب فرمایا کہ وہ کوفہ والوں کے اصرار پر یہاں آئے ہیں۔ اب اگر کوفہ والوں کو امام کا کوفہ آنا منظور نہیں تو وہ واپس چلے جاتے ہیں۔ امام نے وہ خطوط بھی ہر کو دکھائے جو انہیں لکھے گئے تھے۔ ہر نے جواب دیا کہ یہ خطوط جن لوگوں نے لکھے ہیں ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ ہر نے مزید کہا کہ نہ وہ امام حسین سے جنگ کرے گا اور نہ انہیں مدینہ واپس جانے دے گا۔ ہر نے کہا وہ ابن زیاد کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے امام کو ابن زیاد تک لے جانا چاہتا ہے۔ تاہم امام کے انکار پر ہر نے کہا اگر امام اس کا کہنا نہیں مانتے تو وہ کسی ایسے راستے پر چلیں جو نہ کوفہ جاتا ہو اور نہ مدینہ۔ اس گفتگو کے بعد امام پھر روانہ ہوئے تو ہر بھی ان کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ بیضا، اس مقام پر بھی امام علی مقام نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں آپ نے لوگوں سے اپنا تعارف کروایا اور انہیں نصیحت کی۔ حزیب الحجانات، اس مقام پر امام کی ملاقات ترما بن عدی، نافع بن ہلال اور ان کے 2 ساتھیوں سے ہوئی جو کوفہ سے آ رہے تھے۔ ہر نے ترماہ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنا چاہا لیکن امام کے اصرار پر انہیں چھوڑ دیا گیا۔ ترماہ نے کوفہ کا حال بیان کیا اور امام سے یہ کہہ کر رخصت ہوا کہ میں کوفہ سے اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ غلہ وغیرہ لینے جا رہا ہوں، میں یہ چیزیں انہیں پہنچا کر واپس امام کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تاہم جب ترماہ واپس آ رہے تھے انہیں راستے میں امام کی شہادت کی خبر ملی تو وہ واپس چلے گئے۔ قصر بن مقاتل، جب امام حسین یہاں پہنچے تو آپ نے یہاں ایک خیمہ لگا دیکھا جس کے دروازے پر ایک خوبصورت گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خیمہ کس کا ہے؟ معلوم ہوا یہ خیمہ عبید اللہ بن الحرجفی کا ہے۔ امام نے اسے بلایا تو اس نے امام کے پاس جانے سے انکار کیا۔ جب آپ کو اس کے انکار کا پتہ چلا تو آپ خود اس کے خیمے میں چلے گئے اور بعد سلام اس سے امام کا ساتھ دینے کی دعوت دی۔ اس نے انکار کیا تو امام نے فرمایا واللہ جو شخص ہماری فریاد سن کر ہماری نصرت نہ کرے وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے پانی بھرنے کا حکم دیا اور قصر بنی مقاتل سے روانہ ہو گئے۔ نینوا، امام حسین جب نینوا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک سوار کمان کندھے پر رکھے کوفہ سے آیا ہے اور اس نے ہر بن یزید کو سلام کیا اور حضرت حسین کو سلام نہیں کیا۔ اس نے ہر کو ابن زیاد کا خط دیا جس کا مضمون یہ تھا کہ وہ سفر میں رات تک کسی بستی اور قلعے میں اترے بغیر برابر حضرت حسین کے ساتھ رہے یہاں تک کہ اس کے ایلچی اور اس کی فوجیں اس کے پاس پہنچ جائیں۔ اور یہ 2 محرم 61 ہجری جمعرات کا روز تھا۔ اور جب دوسرا دن ہوا عمر سعد 4000 فوج کے ساتھ آیا۔ اس خط میں لکھا تھا کہ میرا قاصد اور میرا خط جب تمہیں پہنچے تو حسین کو بہت تنگ کرنا، ان کو ایسی جگہ اترنے دینا جہاں چٹیل میدان ہو، کوئی پناہ گاہ نہ ہو۔ دیکھو قاصد کو میں نے حکم دیا ہے کہ وہ تم پر نگراں رہے، تمہارا ساتھ نہ چھوڑے جب تک میرے پاس یہ خبر نہ آئے کہ تم نے میرے حکم کو پورا کر دیا۔ والسلام۔ یہ خط ملنے کے بعد ہر نے سب لوگوں کو اسی جگہ اترنے کے لیے مجبور کیا جہاں نہ پانی تھا نہ کوئی بستی۔ ان لوگوں نے کہا ہمیں نینوا میں اتر جانے دو۔ ہر نے کہا واللہ ایسا نہیں کر سکتا، دیکھو یہ شخص جاسوسی کے ذریعے میرے پاس بھیجا گیا ہے۔ اس موقع پر زہیر ابن قین نے امام حسین سے ہر سے جنگ کرنے کا مشورہ دیا، مگر امام حسین نے کہا میں ان لوگوں کے ساتھ جنگ میں پہل نہیں کروں گا۔ کربلا، جب امام کربلا پہنچے تو آپ نے پوچھا یہ کون سا مقام ہے؟ کہا اس کا نام عقر ہے۔ آپ نے کہا خداوند عقر سے مجھ کو بچانا، اور آپ وہیں اتر پڑے۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ پنجشنبہ کا دن تھا۔ اس کے دوسرے دن صبح کو عمر بن سعد 4000 کی سپہ لیے ہوئے کوفہ سے یہاں وارد ہوا۔ مورخین کی اکثریت کا اس بات پر اتفاق ہے امام حسین 2 محرم کو کربلا پہنچے، جہاں یزیدی فوجوں نے 10 محرم الحرام 61 ہجری کو آپ کے خاندان والوں اور اصحاب کے ساتھ بے دردی سے شہید کر دیا۔